اعتقاد رکھے کہ اس کام کا اختتام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت رہی, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کام پورا ہوگا. یہ نیت ہے تو پھر یہ کام درست ہے. یعنی نیت کوئی بھی نیک کام ہو, اس کی نیت پختہ ہو, اس کے بعد اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر ہو. لیکن اس نیت پر ایک اعتراض ہوتا ہے, وہ یہ کہ انسان جب اولاً کام کو شروع کرتے وقت پختہ ارادہ کرتا ہے, پختہ نیت کرتا ہے, تو پھر اس کے انجام کو, اس کے اختتام اور اتمام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پہ کیوں چھوڑتا ہے؟ یا تو وہ آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پہ چھوڑے, آغاز اور اختتام دونوں, شروعات اور اینڈنگ, اسٹارٹنگ اور اینڈنگ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پہ چھوڑے, یا پھر وہ جب اسٹارٹنگ اپنے پختہ ارادے سے کر رہا ہے تو اینڈنگ بھی اپنا پختہ ارادے سے کرے. دونوں چیزوں میں سے, دونوں معاملوں میں ایک ہی چیز رکھے. آغاز میں وہ پختہ ارادہ کرتا ہے لیکن انجام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ڈال دیتا ہے, تو یہ درست نہیں. یہ اعتراض, اس کا جواب یہ ہے کہ آغاز میں انسان کے کام اسٹارٹنگ کرتے وقت کوئی ریا اور عجب کا معاملہ نہیں رہتا, کیونکہ اس وقت اس کا عمل وجود میں نہیں آیا رہتا ہے. اس کا عمل ابھی مستقبل کے دامن میں ہے, ابھی وہ کرے گا تب جا کر کے عمل وجود میں آئے گا. تو ابھی عمل وجود میں نہیں ہے, تو جب تک عمل وجود میں نہیں آتا اس میں ریا اور عجب کا شائبہ نہیں رہتا. لیکن جب اتمام اور اختتام کا وقت آتا ہے, جب معاملے کے اینڈنگ کا وقت آتا ہے, تو اس وقت چونکہ عمل وجود میں آ چکا ہے, تو وجود فعل کے سبب اس وقت ریا اور عجب کا معاملہ زیادہ رہتا ہے. ریا اور عجب میں شکار ہونے کے چانس زیادہ, چونکہ اس کام کا ایک وجود ہوتا ہے, وہ کام کافی بڑے لیول پہ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس وقت انسان کو دکھاوا کرنے کی بھی تمنا رہتی ہے. ریا بھی کہیں نہ کہیں سے, ریا بھی اس میں چھید ڈالنے کی کوشش کرتی ہے, ریا بھی اس عمل میں خرابی اور اس عمل میں نقص پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور اسی طرح سے عجب بھی انسان کو گھیرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو ریا اور عجب کام کے آخر میں زیادہ سامنے آتے ہیں, کام کی شروعات میں ریا اور عجب کا چانس نہیں رہتا. اس لیے بندہ کام کی شروعات میں اپنا پختہ ارادہ بھی شامل رکھے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی شامل کر لے, مگر کام کے اختتام کے متعلق ہمیشہ اس کا تصور یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت, اس کے علم, اس کے ارادے اور اس کی مضبوطی سے ہی, اس کے ارادے, اس کی قدرت سے ہی وہ کام انجام پائے. انشاءاللہ کہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ کام منزل مقصود تک پہنچ جائے, تاکہ یہ کام منزل مقصود تک پہنچے. اور اللہ کے حوالے کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ عجب, ریا وغیرہ جیسی خراب چیزوں سے اس عمل کی حفاظت ہو سکے. تو انسان انشاءاللہ بھی کہے اور اللہ عز و جل کے حوالے بھی کرے اس کام کو, تاکہ اللہ عز و جل کے حوالے کرنے کے سبب اور انشاءاللہ کہنے کے سبب وہ کام تکمیل تک بھی پہنچے, اور بیچ میں اگر ریا عجب اس کو گھیرنا چاہے تو اللہ کی حفاظت اور اللہ کے حوالے کر لینے کی وجہ سے وہ انسان, وہ عمل اس کا ریا اور عجب جیسی یا دیگر بیماریوں سے محفوظ رہ سکے, دیگر ایسی خرابیوں سے بچ کر کے عمل صاف ستھرا ہو سکے. انسان کے طول عمل سے حفاظت کا سب سے اچھا ذریعہ ہے کہ وہ موت کی یاد کرے. موت کی یاد طول عمل سے بچنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے. طول عمل سے بچنے کا اور کوتاہ عمل کا محفوظ قلعہ موت کی یاد ہے, اور موت کی یاد کا سب سے اچھا سبب اچانک آ جانے والی موت کو یاد کرنا ہے. اچانک آ جانے والی موتوں کو یاد کرنے کے سبب انسان طول عمل کی اس بھیانک بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے. طول عمل سے بچنے کا اچھا خاصا طریقہ ہے انسان موت کو یاد کرے, اور موت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ اچانک جو موتیں ہوئی ہیں ان کا تصور کرے اور یوں خیال میں لائے کہ کیسے کیسے انسان تھے جو اچانک موت کے شکار ہو کے چلے گئے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.